کیا آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ دن رات محنت تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے؟ تنخواہ آتی تو ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، کاروبار چلتا تو ہے مگر دل کا سکون نہیں ملتا، کبھی بیماری پر خرچ، کبھی اچانک کوئی مصیبت، کبھی قرض اور کبھی ایسی ضرورت جس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اکثر لوگ کہتے ہیں شاید میری قسمت خراب ہے، لیکن کیا واقعی آپ کی قسمت کا مسئلہ ہے؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رزق تو کما رہے ہیں مگر اس میں برکت نہیں رہی؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز اس پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں روپے بھی ہوں لیکن وہ بیمار ہو، اسے سکون نہ ہو، گھر میں لڑائیاں ہوں، اولاد نافرمان ہو، تو کیا واقعی وہ مالدار ہے؟ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ بہت کم ہے لیکن پھر بھی ان کے گھر میں سکون ہے، صحت و تندرستی ہے، محبت ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ حقیقت میں وہی لوگ خوش نصیب ہیں۔ اس لیے دین اسلام ہمیں صرف زیادہ مال کمانا نہیں سکھاتا بلکہ حلال رزق اور بابرکت رزق مانگنا سکھاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو پھر بعض لوگوں کے رزق میں برکت کیوں ہوتی ہے اور بعض کے رزق میں برکت نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب قرآن و سنت میں موجود ہے۔ آئیے پہلا عمل جانتے ہیں۔ اس پہلے عمل کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ اختیار کرنا۔ تقویٰ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا، حلال و حرام کی پہچان رکھنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف زیادہ محنت کرنے والے کو رزق دوں گا بلکہ فرمایا جو تقویٰ اختیار کرے گا اسے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اچانک ملازمت ملی، بند کاروبار چل پڑا، قرض اتر گیا یا کسی ناممکن راستے سے آسانی پیدا ہو گئی۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آئے تو ہمیں ایسے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری کمائی مکمل طور پر حلال ہے یا کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کیا ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کیا ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب انسان کو خود اپنے دل سے لینے چاہیے۔ دوسرے عمل کا نام ہے استغفار۔ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہم سب اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں استغفار کی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب آتے ہیں تیسرے عمل کی طرف جو بظاہر انسان کو مشکل لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہی عمل رزق میں برکت کا بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقہ دینا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے کم پیسے ہیں تو صدقہ ہم کیسے کریں، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صدقہ دولت مند ہونے کے بعد نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے ہیں تو آپ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، آپ کی وہ چیز صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو دے کر احسان کر رہے ہیں بلکہ یہ ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی ہیں تو آپ اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے ان میں سے کچھ خرچ کریں۔ اگر پیسے نہ بھی ہوں تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں یا کسی پریشان شخص کی دلجوئی کر دیں۔ نیکی کے دروازے بہت وسیع ہیں۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو اور زندگی آسان ہو جائے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں یا نہیں؟ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، بار بار ایک ہی بات پوچھیں یا کسی بات پر ناراض ہو جائیں، تب بھی ہمیں صبر اور ادب اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ والدین کی دعائیں انسان کے لیے ایک ایسی نعمت ہیں جن کی قیمت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ آج کل بہت سے خاندان معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، کبھی وراثت کے جھگڑے، کبھی انا کے،
کبھی غلط فہمیاں اور کبھی دنیاوی مفادات، لیکن اسلام ہمیں رشتے جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے عمل کی، تو یہ عمل تمام اعمال سے سب سے بنیادی عمل ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ صرف اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ کم حلال مال زیادہ حرام مال سے کہیں بہتر ہے۔ ساتواں اور آخری عمل یہ ہے کہ اللہ پر توکل اور کثرت سے دعا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ اسلام ہمیں محنت بھی سکھاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ غور کریں، پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے رزق پیدا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی حلال طریقے سے محنت کرنی چاہیے، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے۔ جب بھی دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق میں برکت صرف پیسوں سے ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برکت ایک ایسی نعمت ہے جسے صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ کبھی ایک چھوٹے سے گھر میں سکون ہوتا ہے اور کبھی بڑے محل میں بھی بے چینی، کبھی معمولی تنخواہ والا شخص خوش رہتا ہے اور کبھی کروڑوں والا بھی پریشان رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے صرف زیادہ مال نہیں بلکہ حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔